بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے شرف قبول نصیب فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. ایک ادنا سا عمل بظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کی بنیاد پر، اور بڑے سے بڑے کارنامے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر مسترد فرما دے العیاذ باللہ تو بڑے سے بڑے کارنامے آخرت میں دھرے رہ جائیں گے، اور انسان کو نیت کی خرابی کی وجہ سے یا عدم قبولیت کی وجہ سے رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں، وزن اعمال میں اس عمل کو شامل نہیں فرمائیں گے. بڑے سے بڑے کارنامے کو بھی اگر نہ چاہے تو شامل نہیں فرمائیں گے. اس لیے ہر عمل کی ابتدا میں خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اور ڈر اس لیے لگا ہوا ہے کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یا جو وعظ کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، گفتگو ہماری ہوتی ہے، تو عملی اپنے اعمال کے ساتھ جب ان باتوں کا موازنہ ہوتا ہے تو اس وقت ایک خوف سا لگا رہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو ہمارا کردار نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وعظ کہنے کے بھی ہم قابل نہیں ہیں، چاہے کہ مستقل طور پر وعظ کہنے اور نصیحت کرنے یا دین کی باتیں کرنے کی ذمہ داری کسی کے اوپر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ درجہ ہمیں نصیب فرمائے جو قبولیت کا درجہ کہلاتا ہے. محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں نے ایک اہم بات عرض کی تھی کہ اسلام کی حسین تعلیمات کا عملی پیکر بننے کے نتیجے میں انسان کی ذات میں، اس کے کردار میں، اس کے وجود میں، اس کے سراپا میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور حسن کردار کی خوشبو بالآخر پھیل کر رہتی ہے. اس کے اثرات سامنے آ کر رہتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہتے. یہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کی تاثیر ہیں اور اس کی برکات ہیں. تو اپنے کردار کو دین اور علم کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کوشش کرے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ بن سکے. یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری امر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے.
کئی خوبیاں اگر جمع ہو جائیں تو ماشاءاللہ ہر جگہ اس انسان کا چرچا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو آئیڈیل چاہیے، لوگوں کو اسوہ چاہیے، نمونہ حیات چاہیے، نمونہ زندگی چاہیے۔ کہیں کوئی کردار نمودار ہوتا ہے، کوئی اچھا کردار سامنے آتا ہے، کوئی صلاحیت سامنے آتی ہے، آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اس کو اور زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، اس کو اور زیادہ مشہور کیا جاتا ہے، اس کی خوبی ماشاءاللہ عام کی جاتی ہے۔ بھی ایک نابینا آدمی چند دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا، نابینا آدمی وہ تمام بڑے بڑے واعظین کی نقل اتارنے میں کامیاب ہو گیا، اور ہو بہو نقل ہو جاتی ہے اس کی۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں، مقررین ہیں، خطباء ہیں، ان کی وہ نقل اتارنے میں بڑا کامیاب ایک مہارت دکھاتا ہے، بہت ہی مہارت کا ثبوت وہ دیتا ہے۔ تو اب جو ہے کتنے میڈیا والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں سنائیں، پھر کچھ لوگوں کو پھر گواہ کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ سچ مچ آواز تھی یا اس کو کاپی کیا گیا، یا آڈیو کے پیچھے وہ بول رہا ہوتا تھا اور اس کی آواز سنائی گئی ہو آپ کو۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو دیکھیے، کوئی بھی نمونہ عمل سامنے آتا ہے کسی علاقے میں، مثال کے طور پر کرائم کی شرح میں بہت زیادہ کمی اگر واقع ہو جائے تو اس کو اخبارات میں، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ہر جگہ اس کو نمایاں طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا نمونے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی نمونہ کسی بھی میدان میں مل جائے تو اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور انسانی طبیعت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ انسان اپنے آگے کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس نمونے کو وہ خوب پیش بھی کرتا ہے۔ تو صلاحیتیں ماشاءاللہ اجاگر ہو کے رہتی ہیں۔ اب اگر وہ اچھی صلاحیتیں ہوں گی اور کوئی اچھا عمل ہوگا، کوئی اچھا نمونہ ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کسی علاقے میں بہت کوئی کرائم نہیں ہوتا، کوئی جرائم نہیں ہوتے، اور جناب وہاں امن پسندی ہے، چوری کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوتا، ڈکیتی کا کوئی کیس ریکارڈ نہیں ہوتا، آپ یقین مانیے وہاں کی زمینوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس علاقے میں لوگ جو ہے وہ جانا پسند کریں گے کہ ہم ایسے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، ایسے علاقے میں ہم رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں لندن میں بھی اگر کسی علاقے میں کرائم کی شرح میں زیادتی نظر آئے، اضافہ نظر آئے، تو ایسے علاقے میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یا بعض علاقوں کو خود مسلمانوں کا علاقہ کہلاتا ہے تو اس میں کرائم میں اضافہ ہو گیا، اب لوگ کہتے ہیں نہیں، ان علاقوں کو چھوڑنا چاہیے، ہمارے اپنے نوجوان جو ہے وہ خراب ہو گئے، یا ان میں کرائم میں اضافہ ہو گیا، نائف کرائم کا اضافہ ہو گیا، آئے دن جو ہے وہ قتل کا واقعہ پیش آتا رہتا ہے، تو ہمیں غیر مسلموں کو کسی علاقے میں چلے جانا چاہیے تاکہ ہم وہیں رہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ جرائم کی شرح کے حوالے سے کون سے علاقے میں جرائم زیادہ ہے، کون سے علاقے میں امن زیادہ ہے، کون سا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر انسانی حقوق کی پاسداری زیادہ کی جاتی ہو، کہاں انسانی حقوق زیادہ ہیں، کہاں پر کاؤنسلنگ اچھی ہے، کہاں پر کرائم کی شرح جو ہے وہ کم ہے، کہاں پر لوگ امن پسند زیادہ ہیں، کہاں پر چوری کے حادثات پیش نہیں آتے، ڈکیتی کی واردات نہیں ہوتی۔ تو ایسے جگہوں کے بارے میں بڑی اچھی اچھی رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، اور ایسے علاقوں میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، آباد ہونا پسند کرتے ہیں، چلے جانا ان کے لیے گوارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں جب ایک ایسا معاشرہ کوثر تسنیم سے دھلا ہوا پاکیزہ معاشرہ پروان چڑھا تو وہاں پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کہاں کہاں سے لوگ آئے اور کس کس طریقے سے انہوں نے اس مثالی ریاست کا عملی نمونہ دیکھنے کے لیے اپنے شوق و ذوق کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا کہ سبحان اللہ، انسان حیران ہو جائے۔ تو یہ عملی نمونے کی بات بہت ہی اہم ہے۔ آج اگر خود
یورپ میں، لندن میں کسی جگہ پر اسلام کا عملی نمونہ کسی علاقے کے مسلمان بھی اگر پیش کرنا شروع ہو جائیں تو آپ یقین مانیے کروڑوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے، اربوں خربوں خرچ کر کے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا وہ کام نہیں ہو سکتا جو کام کسی ایک علاقے کے تمام لوگوں کے اسلام کے حسین تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے بعض علاقوں میں ایسے علاقے ہیں وہاں پر میں نے کہا کہ اگر آپ یہ اعلان کروا سکتے کہ ہمارے ہاں پولیس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں گھریلو اور فیملی لائف میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے، وائف اینڈ ہسبینڈ پرابلم کی وجہ سے پولیس کے جوانوں کی آمد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں گاڑیاں توڑی نہیں جاتی، ہمارے ہاں جوان جو ہے وہ کرائم میں ملوث نہیں ہے، شراب نوشی میں ملوث نہیں ہے، ڈرگ ایڈکٹڈ نہیں ہے، چوری نہیں کرتے، گاڑیاں نہیں توڑتے، کوئی کرائم ان سے صادر نہیں ہوتا، وہ اس علاقے میں پولیس کے آنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پر امن کا راج ہے، محبت کا بازار یہاں پر ہے، اور آپ اس میں اتحاد اور اتفاق کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو کہاں یہ ثبوت ہم پیش کرتے ہیں؟ الٹا ہر کتنی مسجدیں ہیں کہ ان مسجدوں کا کیس عدالتوں میں ہے، اور غیر مسلم ججز اس بات کا کھلا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یعنی تم کیسے مسلمان ہو اور کس طرح کے لوگ ہو کہ مسجد اور اللہ کا گھر، اور اس میں کمیٹیاں ہیں، اس میں ایک حکمران جماعت ہے اور ایک اپوزیشن پارٹی ہیں، اور آپس میں تم لڑ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اسلام کو بھی ہم بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے کہ ہماری مثال دوسرے لوگ پیش کرتے، چاہے کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رپورٹ دنیا میں پیش کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں بہت ہی اچھی ہیں۔ ایک جگہ پر ڈھاکے میں بہت لمبی لائن لگ گئی تھی گاڑیوں کی، کیوں بہت زیادہ ہو گئی تھی، لائن بہت رش ہو گیا تھا، بہت زیادہ، یعنی 1.5-2 میل تک جو ہے گاڑیاں 3 گھنٹے سے رکی ہوئی تھی، اور شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ سبحان اللہ، وہاں لوگ پریشان ہو رہے تھے، گاڑیوں سے باہر نکل رہے تھے، گاڑی چھوڑ کر راستے میں کہیں جا بھی نہیں سکتے، اور گرمی کی وجہ سے بچے پریشان، عورتیں پریشان، چھوٹے بچے بڑے سب جو ہے وہ انتہائی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھے، پیاس سب کو شدید لگی ہوئی تھی۔ تو قریب میں ایک مدرسہ تھا، تو مدرسے کے جو طلبہ تھے وہ سارے طلبہ کمر کس کر میدان میں آ گئے، اور ٹھنڈے پانی کا خوب انتظام کیا، اور جگ گلاس وغیرہ کا اہتمام کر کے وہ راستے میں آ گئے، اور راستے میں آ کر جب تمام گاڑی والوں کو پانی پلانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، تو یقین مانیے اگلے دن اس کا اتنا زیادہ چرچا ہوا، اور اس کو ایک بہترین مثالی نمونہ قرار دیا گیا، اس کی تعریفیں کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ بہترین عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا۔ یہ اخوت کا، بھائی چارے کا ایک عملی نمونہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کل گزشتہ پروگرام میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک غیبت کی بیماری ہے، دیمک کی طرح پورے معاشرے کو کھا رہی ہے، اور سوسائٹی میں ناچاقیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، حسد کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرت کے لاوے پک رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری طور پر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر سے نفرت کا لاوا پھٹ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں تعلقات کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹھاس نہیں پائی جاتی، کوئی حلاوت باقی نہیں ہے، محبت ناپید ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ غیبت کا عام چلن ہے۔ جب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرے خالازاد بھائی نے، میری خالازاد بہن نے، میرے پھوپھیزاد بھائی نے، میری پھوپھیزاد بہن نے، یا فلاں میرے دوست نے، یا فلاں گاؤں کے یا محلے کے یا پڑوس کے کسی آدمی نے میرے بارے میں غائبانہ طور پر اس طرح بات کی ہے جو مجھے ناگوار گزرتی ہے، یا میرے سامنے تو بڑے احترام کے ساتھ وہ پیش آتے رہے، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ میری برائیاں بیان کر رہے ہیں،
میرے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت انگیز باتیں پھیلا رہے ہیں اور میری برائی بیان کر کے میری ناک کاٹنے میں مصروف ہے، میری عزت خاک میں ملانے کے چکر میں ہے، کوشش میں ہے، اور جناب میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ظاہراً میں کتنا ہی اچھے طریقے سے میں ملاقات کر لوں گا، مل لوں گا، لیکن اندر میں نفرت کی ایک آگ ہے جو بھڑک رہی ہوگی، نفرت کی آگ ہے جل رہی ہوگی، اور اسی کے نتیجے میں دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسروں کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے میں محبت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ محبت جب ختم ہوتی ہے تو دشمنی اس کی جگہ لے لیتی ہے، حسد اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پورا معاشرہ اس کے نتیجے میں کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام باقی نہیں رہتا، اور حقوق العباد مسلسل پامال ہوتے رہتے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ کسی کے دکھ سکھ میں شریک رہنا، انتہائی محبت کے ساتھ پیش آنا، دل میں دوسروں کے بارے میں احترام کا جذبہ پایا جانا، بھائی چارے کا، اخوت کا ایک جذبہ موجود رہنا، یہ سوسائٹی کی سوسائٹی کے اندر پرامن بقائے باہمی کے لیے انتہائی ضروری ایک امر ہے، اور اسی سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، پورا معاشرہ شیر شکر بن جاتا ہے، اور کوثر تسنیم سے دھلا ہوا ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ اس معاشرے کی امن و سلامتی، استحکام، خوبصورتی اور ہر میدان میں ترقی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا عملی نمونہ دیکھ کر دنیا کا رشک آتا ہے۔ دوسری سوسائٹیاں اور دوسری برادری اس سے سبق حاصل کرتی ہے، دوسرے مذہب کے لوگ اس سے سبق حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا یہ کام اسی مسلمانوں کے انہی اخلاق کے نتیجے میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں سے بعض افراد کسی ملک میں چلے گئے، تجارت کی غرض سے گئے، دنیا کمانے کے لیے گئے، لیکن ان کی امانت، دیانت، صداقت، سچائی، اخلاص اور دیانتداری کی ایسی دھاک بیٹھی کہ لوگوں نے پھر سیاسی قیادت ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ ملک بھی آپ ہی چلائیں، یہ علاقہ آپ کا ہے، قیادت آپ کریں۔ تو آج یقین مانیے پوری دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن ہمارا حال انتہائی مختلف ہو گیا ہے، اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک غیبت کا تذکرہ میں نے کیا کہ اس غیبت کی وجہ سے پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے نقصانات رونما ہوتے ہیں، کتنی لڑائیاں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن غیبت کی شناعت بھی بیان کی کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو قرآن کریم نے قرار دیا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسی گھناؤنی حرکت اس کو قرار دیا۔ اس میں ایک گھناؤنی حرکت بھی پائی جاتی ہے، اور یہ عقل سلیم اس کو تسلیم نہیں کرتی، مردار بھائی کے گوشت کھانے کو۔ تو غیبت کی بیماری، غیبت کا مرض، غیبت کی کا نقصان، یہ ایسا ہی نقصان ہے، یہ گناہ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن بہرحال سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ غیبت کی کوئی جائز صورت بھی ہے؟ بعض اوقات اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج چند باتیں جو ہے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس موضوع کا خلا بھی پر ہو جائے، اس کی ضروری کچھ باتیں آج اور مزید ہو جائیں۔ کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں میں، ان حالات میں غیبت جائز ہو جاتی ہے،
یا کبھی کبھی ضروری بھی ہو جاتی ہے، اور وہ حرام غیبت میں کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ پھر داخل نہیں رہتا۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت کی تعریف ہے۔ دوسرے کے بارے میں ہم اس انداز میں تذکرہ کریں اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں، کہ اس کو یہ تذکرہ ناگوار گزرے، وہ پسند نہ کرے، ناپسند کرے۔ تو ایسی شکل اگر ہے تو وہ غیبت میں کے اندر عام حالات میں داخل ہے۔ لیکن علماء کرام نے کچھ صورتیں اس طرح بیان فرمائی کہ ان صورتوں کا، یہ صورتیں غیبت کے اندر داخل نہیں ہیں، حرام غیبت میں داخل نہیں ہیں، اور یہ صورتیں جائز ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ غیبت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف انداز ہیں۔ تو اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، میں غلط کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ان کے اندر واقعی سچ مچ یہ گناہ پایا جاتا ہے، سچ مچ یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سچ مچ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور اس کا کوئی تذکرہ ایسے انسان کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں کرتا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر سچ مچ وہ برائی اس کے اندر نہیں تھی تو وہ غیبت بھی ہے، پلس تہمت کا گناہ بھی ہے، غلط بیانی کا گناہ بھی ہے، جھوٹ کا گناہ بھی ہے، تہمت کا گناہ بھی ہے، بہتان ترازی کا گناہ بھی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھلم کھلا برائی کا کام کرتے ہیں، علی الاعلان کھلم کھلا برائی کا کرتے ہیں، کسی برائی کا ارتکاب وہ کرتے ہیں، یعنی کوئی شرم نہیں ہے، چھپکے سے یہ کام نہیں کرتے، چھپا کر یہ کام نہیں کرتے، کھلم کھلا کوئی کام کرتے ہیں۔ جیسے کھلم کھلا ہر وقت سگریٹ پیتے ہیں، چھپا کر نہیں پیتے، خفیہ طریقے سے نہیں پیتے۔ تب اگر میں نے کسی سے کہہ دیا کہ فلاں صاحب تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی خود اس سے شرماتا نہیں ہے، اور وہ خود دکھا رہا ہے، سب کو اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب اگر میں ذکر بھی کروں تو سب کے سامنے، چونکہ وہ ہر وقت چونکہ ہر ایک کے سامنے پیتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا اس کو ناگوار نہیں گزر سکتا، ناگوار گزرنا نہیں چاہیے، اور ناگوار گزرے گا نہیں، کیونکہ وہ خود دکھا کر پیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر دوسروں کے سامنے اس کا یہ عیب جو ہے لانا، اس کا علم، دوسروں کے علم میں یہ عیب لانا، اگر اسے ناگوار ہوتا تو وہ خود بھی چھپ چھپ کے پیتا۔ وہ چونکہ علی الاعلان پیتا ہے، ہر ایک کے سامنے پیتا ہے، تو اس کا برا نہیں مناتا یا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر ایسے آدمی کا، ایسے کسی عیب کا ذکر اگر کھلم کھلا ہم کر دیں یا کسی کے سامنے کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر کرنا اس کو ناگوار نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کیسی ہی غلطی میں مبتلا ہو، ان کو ضرور معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، سرے بازار کرتے ہیں، دکھا دکھا کر کرتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کے گناہ کا کوئی تذکرہ اگر ان کے پیٹھ پیچھے اگر کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، جائز ہے، اس کی یہ غیبت میں، حرام غیبت میں داخل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ منع فرمایا ہے، اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اگر اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا کہ اس کو ناگوار ہو، تو وہ پھر غیبت کے اندر داخل ہے۔ بہرحال اس پر مزید باتیں ہوں گی، ایک وقفے کے لیے جانا ہے، وقفے کے بعد پھر آپ سے ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔